کا جس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ آج ہم پھر خانہ خدا میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک بروز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ چپ کر بیٹھیں موتی ملسن، صبر کرے تہیری، باغلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ الحمدللہ دین اسلام صرف نماز روزے کا ہی درس نہیں دیتا بلکہ خوبصورت زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ خاموشی کی شریعت میں بے پناہ وقت ہے۔ فرمایا خاموشی جو ہوتی ہے ایک عالم کا وقار ہوتی ہے اور جاہل کے لیے وہ پردہ ہوتی ہے۔ جب تک بندہ بولتا نہیں ہے تو اس کی اصلیت سامنے نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ مومن کی مثال کون سے درخت کی ہے کوئی بتانے والا؟ تو کسی نے جواب نہیں عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کھجور کا درخت مومن کیسا ہے؟ گھر پہنچنے پر حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بابا جان سے عرض کرتے ہیں، ابا جی مجھے پتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جو سوال پوچھا اس کا جواب کیا ہے۔ فرمایا اگر پتا تھا تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ بڑے بڑے بزرگ خاموش ہیں، مجھے بچے کو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج بچہ بول کر بزرگوں کے سامنے اپنی عزت محسوس کرتا ہے، آج چھوٹا بول کر بڑوں کے سامنے اپنا وقار محسوس کرتا ہے اور جواب دے کر اپنی عزت محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے جواب آتے بھی ہوں تو خاموشی میں عزت ہوا کرتی۔ حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کی۔ حضرت علامہ روم علیہ رحمہ آپ حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا، دین کا علم سکھانے کے لیے۔ خدا کی کرنی ایسی تھی کہ جس وقت علم سیکھنے کے لیے بچہ درس گاہ میں پہنچا تو استاد محترم درس دے رہے تھے۔ حدیث مبارکہ یہ تھی کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کر لی۔ بادشاہ کے بیٹے نے سنا اور عمل کرنے کا ارادہ کیا، بالکل خاموش ہو گیا۔ اور ایسی خاموشی بھی اختیار نہیں کرنی، کبھی کبھی بولنا ضرورت بن جاتا ہے، بالکل پکی خاموشی نہیں اختیار کرنی۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، بادشاہ کے بیٹے نے قصداً خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ بولتا نہیں ہے، حکماء کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، علاج کروایا گیا، کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ شاید یہ افسردہ ہے، اس کو سیر کے لیے لے جایا کرو۔ سیر کے لیے بادشاہ کا بیٹا جا رہا تھا، ساتھ وزیر مشیر بھی تھے۔ ہوا کیا کہ فاختہ بیٹھی تھی درخت پر، تو شکاری اس کا تانا بنا کر بیٹھا تھا۔ تو اچانک فاختہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اس نے نشانہ نیچے کیا اور آگے چلنے لگا۔ تھوڑا سا آگے گیا ہی تھا تو فاختہ بول پڑی، واپس آیا، اس نے نشانہ بنایا اور اس کو شکار کر لیا۔ تو بادشاہ کے بیٹے کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے سچ فرمایا ہے کیا کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اگر فاختہ آج خاموش رہتی تو نجات حاصل کر لیتی۔ یہ وزیروں نے بھی سن لیا۔ تو بادشاہ نے شام کو پوچھنا ہوتا تھا کیا گزری ہے، کیا بنا ہے۔ تو وزیروں نے شام کو سارا ماجرا عرض کیا کہ بادشاہ سلامت ایسے ایسے ماجرا ہوا ہے، بیٹا بولا ہے، اس نے یہ باتیں کی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ قصداً خاموشی ہے، یہ خود نہیں بولتا۔ فرمایا اس کو کوڑے لگانے شروع کر دو۔ جو ہی پہلا کوڑا لگا ہی تھا تو اس کی زبان سے پھر بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور آپ نے سچ فرمایا ہے۔ فاختہ بولی تھی وہ بھی پکڑی گئی، میں بولا تھا میں بھی پکڑا گیا۔ اگر فاختہ نہ بولتی تو وہ بھی نہ پکڑی جاتی، اگر میں نہ بولتا تو میں بھی نہ پکڑا جاتا۔ آج ہم بولنے کو عزت سمجھتے ہیں، صبح شام ہم ایک دوسرے پر بول رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، ہم کیوں نہیں خاموش ہوتے؟ ایک دعوت اسلامی نے اس کا نام رکھا ہے قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ، مدنی تالا۔ زبان کی خاموشی بہت اچھی چیز، بہت اچھی چیز۔ خاموشی ہوگی تو دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ زبان بے پناہ گناہ کرتی ہے، زبان
کثیر تعداد میں گناہ کرتے ہیں. گناہ ہاتھ بھی کرتے ہیں، پاؤں بھی کرتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی کرتی ہیں، کان بھی کرتے ہیں، لیکن جتنے گناہ زبان کے ذمہ ہے اتنے گناہ کوئی اور جسم کا عضو نہیں کرتا. جھوٹ زبان بولے، غیبت زبان کرے، چغل خوری زبان کرے، جناب والا کسی کا جو ہو کسی پر تہمت زبان لگائے، غیبت زبان کرے، کسی کے خلاف زبان اٹھے، اور کسی کے جو طنز میں کسی کی عزت و آبرو ریزی میں زبان کردار ادا کرے. جتنے گناہ زبان کرتی ہے کوئی اور گناہ نہیں کرتا. آخری حدیث مبارکہ کا یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جس کی ضمانت پر حضور جنت کی ضمانت دے وہ زبان ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وقت دیگر خاموشی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم قرآن پاک سنتے خاموش نہیں ہوتے، مسجد میں خاموش نہیں ہوتے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اپنے ہونٹوں کو سیلو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.